اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا؟ اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں لوگوں کو حدیثیں سنانی، لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ نعوذ باللہ، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو حدیثیں سنا رہے ہیں اور خود ان کو حدیثوں کا نہیں پتا۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی گپ اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور اس معاملے میں مرزا صاحب نے کتنے دھوکے دیے ہیں لوگوں کو، یہ ہم بتاتے ہیں، اور سب ہنس رہے ہیں اس بات پہ، اس جھوٹی روایت کو سن کے سب لوگ ہنس رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے جو معتقدین سامنے بیٹھے ہیں، خود بھی مرزا صاحب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو خرچہ پانی مل رہا ہے، ہمیں سیاست کے معاملے میں دخل نہ دیں۔ اور پھر کہا کہ اماں یہ بتائیں آپ کا جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی، اور وہ انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو مال غنیمت میں سے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا، اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں، یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں یہ کام چھوڑیں، ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے جھوٹ کیا بولا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حالانکہ مرزا صاحب یہ بدترین جھوٹ ہے۔ آپ نے اللہ کی عدالت میں ایک دن پیش ہو جانا ہے، اگر آپ کو اللہ کا ذرا بھی ڈر ہے نا تو فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور دنیا سے بھی معافی مانگیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ بولا، مستدرک حاکم سامنے موجود ہے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے مستدرک حاکم کو۔ یہ جو روایت ہے 5984 نمبر، اس پہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح کہنا کہاں لکھا ہے مرزا صاحب؟ یہ بدترین خیانت ہے آپ کی طرف سے، یہ جھوٹ ہے آپ کا مرزا صاحب، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور لوگوں سے بھی معذرت کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ شعیب ارناؤت نے اسے صحیح کہا ہے، یعنی کہتے ہیں محقق شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہاں بھی انہوں نے خیانت کی۔ حالانکہ شعیب ارناؤت نے جو نیچے لکھا تھا وہ لکھا تھا صحیح لغیرہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی اور حدیث صحیح ہے جس کی وجہ سے اسے تقویت ملتی ہے، صحیح لغیرہ ہی کہا، صحیح نہیں کہا۔ اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے مرزا صاحب، آپ کو شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں لیکن تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں، انہیں بھی اس بات کا پتا ہے کہ صحیح اور صحیح لغیرہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور شعیب ارناؤت نے صحیح لغیرہ ہی کہا تھا جو آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ شعیب ارناؤت نے اس سند کو تو ضعیف مانا ہے نا، اس سند کو ضعیف مانا، وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کیوں ضعیف مانا ہے۔ علی بن زید بن جدعان راوی نا اس میں، جس پر رافضی تک کی جرح موجود ہے، رافضی تک کی جرح موجود ہے، اور سند میں علی بن زید بن جدعان آپ کو نظر آ رہا ہے، پر بہتان لگا کر صحیح قرار دے رہے ہیں کہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور شعیب ارناؤت پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اسے صحیح کہا، انہوں نے کہا صحیح لغیرہ، یہ خود صحیح نہیں، اس کے مفہوم کی ایک اور صحیح حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث کی حد تک کہہ رہے ہیں۔ اس میں آگے ذکر ہے نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ کسی کو چھپ کے وار کرنا جائز نہیں، تو شعیب ارناؤت نے صرف اسی الفاظ کو کہ یہ حدیث، چونکہ دوسری حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں لہذا یہ حدیث صحیح ہے، اس دوسری حدیث کی وجہ سے اس روایت کو شعیب ارناؤت بھی ضعیف مانتے ہیں علی بن زید بن جدعان کی وجہ سے، اور خود انہوں نے لکھا بھی ہے کہ علی بن زید بن جدعان ایسا راوی نہیں ہے کہ اس کی منفرد روایت لے لی جائے، لیکن آپ نے سب کچھ چھپا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور جب علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے اور آپ مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو دلیل سے بات کریں نا، اس کو ثقہ ثابت کریں۔ جب آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، اور پھر آپ ضعیف جمع ضعیف کو ملا کے صحیح بنانے کے قائل بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ نے یہ خیانت کیوں کی؟ آپ بتائیں کہ کس بنا پر، کس دلیل پر آپ اس حدیث کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟
یہ حق پرستی ہے کیا؟ اور اگر حق پرست آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا نا، اب پتہ چل گیا، کیا آپ اب مرزا صاحب سے جا کے رجوع کروائیں گے؟ کیا وہ اپنی اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے امام حاکم پر جو انہوں نے بہتان باندھا؟ شعیب ارناؤوط کی بات کا غلط مطلب انہوں نے نکالا، اور علی بن زید بن جدعان جس پر کذاب تک کی اور رافضی تک کی جرح ہے، تو اس کے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ علی بن زید بن جدعان پر سخت ضعیف ہونے کی جرح ہے، رافضی ہونے کی جرح ہے، متروک ہونے کی جرح ہے، سوء حفظ کی جرح ہے، مختلط ہونے کی جرح ہے۔ اگر اس کا سکہ ہونا بھی ثابت ہو جاتا نا مرزا صاحب، ایسا ہوتا کہ یہ کوئی سکہ راوی ہوتا، محدثین سے اس کی توثیقیں بھی ملتی ہوتی، تب بھی اس کے حافظے کی خرابی اور اس کے اختلاط کی بنا پر یہ روایت ضعیف ہونی تھی۔ یہ تو خود بھی سخت ضعیف راوی ہے مرزا صاحب، رافضی تک اس کو کہا گیا۔ تو مرزا صاحب آپ کو کیوں خیال نہیں آیا کہ آپ ایسی باتیں کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سیدنا معاویہ